میں جلدی جلدی آفس سے گھر آیا اور اماں کو کھانے کا کہہ کر وضو کرنے چلا گیا۔ مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا، جیسے تیسے وضو کیا اور نیت باندھ لی۔ دوران نماز بار بار اپنے گیلے چہرے کو اپنی کھلی آستینوں سے صاف کرتا رہا۔ رکوع میں جاتے خیال آیا اماں کی دوائی تو لانا بھول ہی گیا اور واپسی پر بچوں کی فیس کے لیے پیسے بھی ATM سے نکالنے تھے۔ پھر سجدہ کیا تو وہاں بھی گھریلو ذمہ داریاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نماز میں نیند کے جھٹکے آنے لگے۔ بس پھر کیا ہوا، سجدے میں جاتے ہی نیند کا غنودگی کا جھونکا آ گیا۔ نیند میں عجیب منظر دیکھا، لوگوں کا ہجوم، ہر کوئی یہاں وہاں بھاگ رہا تھا۔ کچھ لوگ کاغذ تقسیم کر رہے تھے، میرے پاس آ کر بھی کاغذ تھما دیا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اب جا کر وہاں سامنے جمع کرا دو جہاں باقی سب جمع کرا رہے ہیں، پھر نام پکارا جائے گا فیصلے کے لیے۔ میں نے بھی جا کر کاغذ جمع کرا دیے اور لائن میں واپس آ گیا اور اپنا نام پکارے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ نام پکارا جانے لگا، فلاں بن فلاں جنت، فلاں بن فلاں جنت۔ اب تیسرے نمبر پر میرا نام پکارا گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ اب کیا بنے گا؟ ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ جہنم۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 2 قد آور لوگ آئے اور مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں پھکارنے لگا، رکو رکو، شاید یہ کسی اور کا نام ہوگا، میرا تو جنت والوں میں آنا تھا، مگر مجھے غصے سے خاموش کرا دیا گیا۔ ہمارے ہاں فیصلے میں غلطی کا امکان ہی نہیں۔ مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا اور میں مدد کی بھیک مانگتا جاتا۔ نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ دھوکہ فریب دیتا، نہ شراب اور نہ زنا جیسے کاموں میں ملوث تھا۔ پھر جہنم کیوں؟ مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جہنم کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی۔ اندھیرے گڑھے میں مجھے پھینکنے کو تیار کھڑے تھے۔ مجھے اچانک اپنی نماز کا خیال آیا۔ نماز نماز کہاں ہو تم؟ نماز بھی خاموش۔ جہنم کی آگ کے شعلے مجھ سے لپٹنے کو بے چین ہو رہے تھے۔ مجھے جہنم میں دھکا دے دیا گیا۔ مجھے جیسے ہی دھکا دیا تو ایک سفید بزرگ نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے جہنم سے باہر کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ پوچھنے لگا، آپ کون ہیں اور مجھے کیوں بچایا؟ کہنے لگا، میں تمہاری نماز ہوں۔ میں غصے سے چلایا، اب آ رہے ہو جب میں جہنم میں ڈالے جا رہا تھا۔ اگر عین وقت پر تم نہ آتے تو میں تو چلا گیا تھا جہنم میں، پہلے نہیں آ سکتے تھے تم؟ بزرگ کہنے لگے، جیسے تم مجھے تاخیر سے پڑھتے تھے، کبھی وقت پر نہیں پڑھا تھا، ویسے ہی میں بھی تاخیر سے آیا ہوں۔ کبھی تم نے مجھے وقت پر پڑھا ہی نہیں تو میں وقت پر کیسے آتا؟ میری اکھڑی اکھڑی سانس اب قدرے بحال ہونے لگی تھی۔ میری ماں نے آ کر مجھے سجدے میں ہلایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ بیٹا خیر ہے، تم نماز نماز پکار رہے تھے سجدے میں۔ میں حیرت سے خود کو ٹٹولنے لگا کہ میں زندہ ہوں، پسینے سے شرابور۔ ماں کے ہاتھوں کو چومنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جیسے دوبارہ نئی زندگی ملی ہو مجھے، اور میں نے پختہ ارادہ کیا کہ آئندہ نماز میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں وہاں بھی نماز کی فکر رہتی ہے، کان پر ہر وقت اذان سننے کو تیار رہتے ہیں۔ اب میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا نماز میں۔ دوستو، چاہے دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، زمین یہاں سے وہاں کیوں نہ کر دی جائے، بس یاد رکھنا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا کبھی نہ بھولنا، کیونکہ نماز قبر میں سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا۔ تو خدا را نماز کی پابندی کیا کریں۔ پلیز یہ ویڈیو سننے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی وجہ سے نماز کا عادی بن جائے اور آپ کو بھی میرے ساتھ ثواب ملتا رہے۔ پلیز صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں۔ والسلام۔